بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو لذیذ فوڈ اینڈ مور۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سعودی عربیہ کے شہر مکہ سے، اور آج ہم آپ کو کچھ مقامات کی زیارت کروائیں گے۔ تو اس وقت ہمارا سفر جو ہے رواں دواں ہے وہ غار ثور کی طرف ہے، اور یہ وہی غار ثور ہے جس میں جب کفار مکہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے بہت تنگ کیا، تو آپ نے یہاں غار ثور میں جا کے پناہ لی، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کافی دن یہاں پہ رہے۔ تو یہ خواتین و حضرات، یہ جو میں آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ غار ثور کی انٹرنس ہے۔ یہاں سے لوگ اوپر جاتے ہیں۔ میں اوپر نہیں گیا، لیکن میں آپ کو اوپر جانے کا رستہ یہ دکھا رہا ہوں یہاں پر۔ اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو عقیدت مند ہیں، میرے جیسے ہیں، وہ یہاں سے کبوتروں کا دانہ بھی لیتے ہیں، اوپر جا کے کبوتروں کو دانہ بھی ڈالتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں لاتے ہیں۔ تو یہ خواتین و حضرات، یہ رستہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ غار ثور کی انٹرنس ہے، اور غار ثور میں آپ کو پیدل ہی جانا پڑے گا، اور بہت رف ایریا ہے۔ یہ وہاں کی کچھ تصاویر ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انٹرنس ہیں، کچھ دکانیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں۔ تو یہ وہی غار ثور ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اور کفار آپ کی غار تک پہنچ بھی گئے تھے۔ اور نیچے ایک جگہ میں آپ کو اگر مجھے مل گئی تو دکھا دوں گا، وہاں پہ ایک بوڑھی عورت تھی جس نے کفار کو بتایا تھا، ایک یہودی عورت تھی، اس نے بتایا تھا کہ آپ اوپر گئے ہیں یہاں سے۔ تو یہ وہی مقام ہے جہاں پر کبوتر نے انڈے دے دیے تھے، مکڑی نے جالا لگا دیا تھا۔ تو یہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اوپر جا سکتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دوسری طرف، جس کا نام ہے مینا یا مزدلفہ کا میدان۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے پرانے کیمپ لگے ہوئے تھے، اور یہ اس وقت ہم میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے حاجی پوری رات یہاں پر گزارتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو کچھ لوگ مشہور کرتے ہیں جی وہ آپ کو زمین پہ بیٹھنا ہے، نہیں، آپ کو تکیہ لے سکتے ہیں، گدا چھوٹا سا میٹرز لے سکتے ہیں، ایئر کا لے لیں، آپ آرام سے تاکہ ریلیکس تھوڑی ہو جائیں۔ پوری رات آپ کانکریٹ پہ بیٹھ کے گزارنا، بزرگ بھی ہوتے ہیں اس میں، اور لوگ بھی ہوتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، پھر نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہاں امیر ہے، غریب ہے، ملینر ہے، کروڑ پتی ہے، اس کو یہاں سب کے ساتھ رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنی پڑے گی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد وہ جائے گا اور وہ شیطانوں کو کنکریاں مارے گا۔ وہ بھی میں جگہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کو وہ جگہ بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ اور اس وقت میں آپ کو اس وقت ابھی لے کر آ گیا ہوں حضرت خدیجہ علیہ السلام کے مزار پہ، روضہ مبارک پہ، جو کہ مکہ شہر کے بیچ میں ہی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ باؤنڈری لگی ہوئی تھی، ہم اندر نہیں زیادہ جا سکے۔ تو اور اس وقت ہم مین شہر کے اندر آ گئے ہیں، اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ مسجد جن ایک آئے گی، جو جنوں کی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ بالکل میرے یہ آپ نے مینار دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد جن ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کو بہت شور کی آواز آئی، تو آپ اندر گئے تو یہ جنوں کی مسجد تھی، اور وہ جن بھی جو تھے مسلمان نہیں تھے، پھر وہ ایمان لیا، اور پھر آپ نے ان کو منع فرمایا کہ یہاں پہ اتنا یہ شور و غل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں، ہمیں یہاں گاڑی کی پارکنگ نہیں مل سکی تو ہم اندر نہیں جا سکے، لیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم دوبارہ چلتے ہیں عرفات کے میدان میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کا حساب کتاب ادھر ہوگا، سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ اور یہ ایریا اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، جو میں نے گاڑی میں مائلیج نوٹ کی، کچھ 6 سے 7 میل کا اراؤنڈ ایریا، تو یہ بہت بڑا ایریا کہلاتا ہے۔ اور یہ ہے مسجد نمرہ، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔
تو یہاں پر جب بھی کبھی آپ جائیں تو 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت مسجد نمرہ بند تھی تو انہوں نے آؤٹ سائڈ اس کا برآمدہ کھولا ہوا جہاں پہ ہم نے نماز ادا کی، تو یہاں پہ بھی کبوتر ہیں، چیزیں ہیں، آپ ان کو دانہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہے، آپ مکہ میں یا مدینہ میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو کبوتر بہت ملیں گے، اور یہ واحد پرندہ ہے جو روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آتا ہے، اور کوئی پرندہ آپ نہیں وہاں دیکھیں گے، کسی کی مجال نہیں ہے وہاں پہ، کبوتر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اعزاز حاصل کیا ہے۔ تو لیجیے اب ہم چلتے ہیں ہماری جو دوسری ابھی جو مقام ہے، یہ جو ساری جگہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پانی کے کولر بھی لگے ہوئے ہیں، یہ میدان عرفہ یہ دیکھ رہے ہیں جو 4 لائن میں لگے ہیں، یہ پانی کے کولر ہیں، ان میں حج کے دنوں میں ٹھنڈا پانی، برف اور یہ رکھ دیتے ہیں تاکہ جتنے حاجی لوگ آئیں ان کو ایک سہولت ہو۔ تو یہ میں آپ کو سامنے جو پہاڑ دکھا رہا ہوں یہ طائف کے پہاڑ ہیں، یہ تقریباً کوئی 70-80 میل ہے، لیکن یہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ 7 بلکہ کلومیٹر میں ہوگا، لیکن یہ بہت دور ہے۔ تو چلیں ناظرین، اب میں آپ کو دوسری جگہ لے کر چلتا ہوں جس کا نام ہے جی یہ میں آپ کو لے کر آ گیا جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی، مسجد جب ان کو جنت سے نکالا گیا تھا، جس کو کہتے ہیں جبل رحمت۔ یہ جبل رحمت کا ایک چھوٹی سی پہاڑ کا ٹیلہ ہے، یہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پہ حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ہوتا ہے اور اس کی آواز بھی آتی ہے، تو لوگ یہاں پہ بھی بیٹھ کے وہ خطبہ سنتے ہیں۔ تو یہ اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ حاجی آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یہ ان کی رہائشیں بھی چھوٹی چھوٹی میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا تھوڑا سا شارٹ ٹور تھا، میرے پاس وقت کی کمی تھی، تو یہ میں اب آپ کو لے کے جا رہا ہوں، وہ مقام دکھاؤں گا کہ جو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے تھے، اور اللہ کے حکم سے ان کی آپ نے قربانی کرنی تھی، وہ جو آپ کو ابھی میں نے مینار دکھایا تھا پہاڑ کے پاس جو تھا۔ اور یہ جگہ جو ہے، یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کی جگہ، وہ جو میں نے پہلے دکھائی تھی۔ اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مسجد عائشہ میں۔ یہ مسجد عائشہ وہ مسجد ہے کہ جو کہ مکہ کی حدود سے باہر ہے۔ آپ کو جب بھی عمرے کے لیے جانا ہے، جو لوگ وہاں کے مقامی ہیں جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ مکہ نہیں جائیں گے، پہلے وہ یہاں آئیں گے، یہاں وضو کریں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اس کے بعد احرام باندھیں گے، پھر جائیں گے۔ فار ایگزامپل ہم لوگ تو باہر سے آئے تھے، تو ہم لوگوں نے تو ایئرپورٹ پہ اپنا احرام باندھ لیا تھا، دوسرے ایئرپورٹ پہ، یا آپ نے جہاز میں باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے مسجد عائشہ، اور یہ ماشاءاللہ بہت ڈیولپ کر دی ہے، بہت بڑی کر دی ہے۔ جب میں پہلے آیا تھا تو یہ اتنی بڑی مسجد نہیں تھی، اب ماشاءاللہ اس میں بہت چیزیں انہوں نے کر دی ہیں، ایڈوانس کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ مسجد عائشہ میں آپ نماز پڑھیں، اور جو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ مجھے آپ اجازت دیجیے، اب ہم ملتے ہیں کسی بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔